السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنائیں گے جو ایک بادشاہ اور ایک کمہار سے متعلق ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک کمہار رہا کرتا تھا کسی ملک میں، اور ایک مرتبہ وہ اپنے گدھوں کو لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے سے بادشاہ وقت کی سواری بھی گزری، اور بادشاہ کے ساتھ اس کے بہت سے درباری تھے، اس کے بہت سے ہواری تھے اور لشکر کے سپاہی بھی تھے۔ تو بادشاہ نے کیا دیکھا کہ کمہار کے گدھے جو ہیں وہ بڑے ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی ایک اچھے انداز میں ایک قطار کی صورت میں چل رہے تھے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے اس کمہار کو اپنے پاس طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کیا جادو ہے کہ تمہارے گدھے جو ہیں وہ بڑی ترتیب سے اور بڑے منظم انداز میں ایک قطار میں چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس بس ایسا کچھ طریقہ یعنی گر ہے کہ جس کی وجہ سے میرے گدھے جو ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چلتے ہیں، ایک قطار میں چلتے ہیں، کبھی بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ چیز بہت پسند آئی ہے، اور اگر میں تمہیں اپنے ملک میں اپنے دربار میں کوئی عہدہ دے دوں تو کیا تم یہ چیز میری عوام اور میرے لوگوں میں پیدا کر سکتے ہو؟ کیونکہ بدقسمتی سے بادشاہ کی عوام اور اس کے ملک میں بہت زیادہ بد نظمی تھی۔ تو کمہار بادشاہ کی یہ بات سن کر راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ جی حضور، کیوں نہیں، اگر آپ مجھے اپنے دربار میں کوئی عہدہ دیں گے تو میں ضرور آپ کے ملک میں قانون کا نفاذ اور ایک نظم و ضبط کا جو ہے وہ عملداری جو ہے وہ میں کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل دربار میں آ جانا۔ اگلے روز وہ کمہار دربار میں آیا اور بادشاہ نے اسے اپنے ملک کا وزیر قانون بنا دیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، آج سے ملک میں قانون کا نفاذ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح آپ نے اپنے گدھوں میں ایک نظم و ضبط اور قانون کے مطابق ان کو یعنی چلنا جس طرح آپ نے سکھایا، ویسا ہی آپ میری عوام میں وہ نظم و ضبط پیدا کریں۔ تو اس کمہار نے وہ وزارت قانون کا قلمدان جو تھا وہ سنبھال لیا، اور بحیثیت وزیر قانون جو ہے وہ فرائض منصبی اپنے ادا کرنے لگا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پہلا مقدمہ ہی اس کی عدالت میں پیش ہوا چوری کا۔ جب چوری کا مقدمہ پیش ہوا تو اس وزیر قانون نے، جو کہ کمہار تھا اصل میں، اس نے جب مقدمے کی سنوائی کی، سنا مقدمے کو، اور گواہوں اور ثبوتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ جس آدمی پر چوری کا الزام تھا وہ سچ ثابت ہوا، وہ سچا الزام تھا، یعنی وہ واقعی مجرم تھا چوری کرنے کا۔ لہذا اس نے اسلامی قوانین کے مطابق اس پر حد جاری کی اور سزا دی کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس چور کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ سزا سن کر تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب لوگ جو تھے وہ سناٹے میں آ گئے، پوری عوام جو تھی ہکا بکا رہ گئی۔ لیکن اس نے ایک دن مقرر کیا اور کہا کہ فلاں دن جو ہے شہر کے چوراہے میں اس چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ لہذا جب مقررہ دن آیا اور سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، عوام میں بھی اعلان کر دیا گیا، تو سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور اس چور کا ہاتھ کاٹنے کا جلاد کو حکم دیا گیا۔ تو جیسے ہی جلاد آگے بڑھنے لگا تو اس وزیر قانون کے پاس ہی وزیروں کے بھی ایک تعداد موجود تھی۔
تو ان میں سے ایک وزیر آگے بڑھا اور اس نے اس وزیر قانون کے کان میں آہستہ سے کہا کہ جناب اس بندے کو معاف کر دیں، یہ بندہ تھوڑا اپنا ہے، خاص ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو اس وزیر قانون نے جلاد سے کہا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس وزیر کی زبان کاٹ دو۔ لہذا اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس وزیر کی زبان کاٹ دی گئی، اور پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس طرح کی سفارش مجھ سے کرنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔ تو یہ دیکھ کر وہ وزیروں میں بھی ایک سناٹے کی لہر دوڑ گئی اور پوری عوام میں بھی، اور بالخصوص اس ملک کے مجرموں میں، کہ اس ملک کے مجرموں کو یہ سبق اور یہ میسج ان تک پہنچ گیا کہ اگر کسی نے ایسا جرم کیا تو اس کی یہی سزا ہوگی۔ تو ناظرین، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس ملک میں بالکل امن و امان قائم ہو گیا، اور چوری اور ڈاکہ زنی اور اس طرح کے جرائم جو تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، اور بادشاہ اس بات پر بہت خوش ہوا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حکومتی صفوں میں جو اس طرح کے گماشتے ہوتے ہیں وہی در حقیقت اصل میں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک انصاف کا معیار اس طریقے سے قائم نہ کیا جائے کسی ملک میں تو وہاں جو ہے وہ امن و امان اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی درس ہمیں دین اسلام نے دیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ ان کے ہاں امیروں کے لیے کچھ اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہوتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی عدل و انصاف کا بول بالا ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ظلم پر مبنی حکومت تو رہ سکتی ہے، یعنی کفر اور ظلم پر مبنی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر مبنی حکومت نہیں رہ سکتی۔ یعنی کفر پر مبنی حکومت تو چل سکتی ہے، لیکن ایسی حکومت جس میں انصاف نہ دیا جائے عوام کو، جہاں پر عدل نہ کیا جائے، انصاف نہ کیا جائے، وہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حاکموں کو بھی دین کی صحیح سمجھ دے اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔